الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لقد قال الله تعالى في عظمة شان حبيبه ومحبوبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك أجمعين. حمد و صلاة کے بعد صدلائے واجب الاحترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، حضرت علامہ جناب مولانا نور عالم اختری صاحب مدظ اللہ العالی، حافظ و قاری امان اللہ اختری صاحب زیدہ مجدہ، جناب حمید حسین صاحب اور ان کی فیملی کے تمام ممبران اور اس علاقے کے عظیم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور پردے میں رہ کر
سننے والیاں پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب حمید حسین بھائی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اور ان کے تمام مہمانان گرامی کو جنہوں نے آج کی عظیم الشان محفل 11ویں سجائی ہے۔ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہے۔ جس طرح انہوں نے آج کی 11ویں کی محفل سجائی ہے، اللہ ہر سنی مسلمان کو یہ توفیق عطا فرمائے اور یہ سعادت عطا فرمائے کہ وہ بھی ہر ماہ کی 11ویں تاریخ کو حضور غوث پاک کی محبت میں 11ویں شریف کا اہتمام کر سکیں۔ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یاد رکھیے گا، جو انسان کوشش کرتا ہے وہی انسان کچھ پا لیتا ہے۔ میں تقریر زیادہ نہیں کروں گا، تقریر جو ہونی تھی ہو چکی ہے۔ چند باتیں کہ انسان کی کوشش کے اوپر کروں گا کہ کوشش انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں کوشش نہیں کرنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی ملکہ ہو، بغیر کوشش کے اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ کامیابی، ترقی، فلاحی اور تندرستی، یہ سب کچھ انسان کیسے حاصل کرتا ہے؟ کوشش۔ قرآن کریم اللہ کریم ارشاد فرمایا، لیس للانسان الا ما سعی۔ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس انسان کے لیے سب کچھ ہے جو انسان کوشش کرتا ہے۔ لیسا نہیں ہے، للانسانی انسان کے لیے کچھ بھی، الا ما سعی ہاں اس کے لیے ہے جو انسان کوشش کرتا ہے۔ جس نے کوشش کی وہ حاصل کر لی۔ یاد رکھیے گا، انسان اگر نیکی کمانے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی سے نواز دیتا ہے۔ میرے بھائی حمید حسین صاحب نے نیکی اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے اور آپ تمام احباب کو نیکیاں کمانے کی دعوت دی ہے، اور یہاں آنا یہ ایک طرح کی کوشش ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا جملہ توجہ سے سنیں آپ، اللہ کرے یہ بات دل میں بیٹھ جائیں اور اثر کر جائیں۔ یہاں آپ لوگوں کا جمع ہونا یہ ایک طرح کی کوشش ہے۔ آپ نے کوشش کی تو یہاں آ سکے۔ جن کو آنے کا شوق نہیں تھا یا جس نے آنے کی کوشش نہیں کی وہ نہیں آ سکا۔ جس کے پاس آنے کا جذبہ تھا وہ جذبہ لے کر آ گیا، اس نے کوشش کی۔ اب دیکھنا یہ ہے اللہ اس کوشش کا صلہ کیا دیتا ہے۔ آدمی جب کوئی مزدوری کرتا ہے، اس کی مزدوری اس کو دینے کا حکم ہے۔ یہ آپ لوگ مزدوری کرنے آئے ہیں، آپ کی کوشش یا آپ کی محنت، آپ کو اس کا اجر ملے گا، آپ کو اس کی اجرت ملے گی۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی مزدور مزدوری کرے
اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو عطا کر دیا جائے۔ جب آدمی مزدوری کرتا ہے، جب کوئی محنت کرتا ہے، جب کوئی کوشش کرتا ہے، جب اس کا پسینہ نکلتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے مزدوری دینے والے انسان، اس مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو ادا کر دو۔ یہ نبی کا حکم ہے، مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دے دو۔ تو دوستو جب انسان مزدوری کرتا ہے اس کو اس کی مزدوری ملتی ہے، اور جب انسان کوشش کرتا ہے تو اس کو اس کی کوشش کا صلہ بھی مل جاتا ہے۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آج لوگ دین سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں مجمع کا چھوٹا ہونا آج اس بات کی دلیل ہے، لوگوں میں دین سیکھنے کا جذبہ اٹھ گیا ہے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں دوسرے علاقوں میں، ہم دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی دعا سے ہم مختلف مقامات میں جاتے ہیں اور مختلف مقامات پر لوگوں کے جذبہ کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو ہر انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو لوگ ہیں جو اس علاقے میں بستے ہیں، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، فقیر ہو یا درویش ہو، یاد رکھیے گا جب انسان کے اندر کوئی چیز سیکھنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اب وہ انسان نہ دنیا میں سیکھ سکتا ہے نہ اس کو آخرت میں سیکھنے کا کوئی موقع ملے گا۔ یہ ہمارا یہاں سیکھنا لوگوں کے لیے ایک شرم کی بات بن گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار ہم تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اچانک اگر تقریر سننے نکل جائیں تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ کچھ بیچارے تو اس خوف سے گھر سے نکلتے نہیں، اور کچھ لوگ تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں یار ہمیں تو سب کچھ آتا ہے، یہ مولوی لوگ جو صبح شام بیان کرتے ہیں وہی کریں گے تو ہمیں وہ کیا سننا ہے۔ کچھ لوگ اس غرض سے گھر سے نہیں نکلتے، اور کچھ لوگوں کو حسد ہے کہ ہم کیوں جا کے جو اس محفل کو آباد کریں۔ تو مختلف سوچ کے لوگ ہمارے یہاں لوگ آباد ہیں۔ جب ہماری سوچ اس طرح ہوگی تو ہم کہاں سیکھنے میں کامیاب ہوں گے، ہم کہاں پڑھنے میں پڑھانے میں کامیاب ہوں گے۔ ہم اسی طرح جو ہے نہ آشنا رہیں گے، نہ معلوم رہیں گے، جہالت ہماری مقدر بن جائے گی۔ تو خدا کے واسطے اپنے بچوں کو آپ یہ بتائیں کہ بچوں جہاں دین کی باتیں ہوں وہاں اپنا تمام وقت یا اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر اس جگہ میں جو ہے وقت لگاؤ، ٹائم لگاؤ، تاکہ آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ تو یاد رکھیے گا جس نے کوشش کی ہے اس کو اس کی کوشش کا صلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بولو کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر حضور سے پیار نہیں کریں گے تو دنیا کے لوگ ہم سے پیار نہیں کریں گے۔ اگر حضور سے محبت نہیں رکھیں گے تو یہ دنیا کے لوگ بھی ہم سے محبت نہیں رکھیں گے۔ اگر حضور کے دین کے قریب نہیں جائیں گے یہ دنیا کے لوگ ہمارے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ دوستو اگر اپنی اولاد کو آپ نے اگر دنیا میں کامیاب کرنا ہے، اپنی زندگی کو کامیاب کرنا ہے، ترقی کی راہ میں اگر آپ نے چلنا ہے، دولت اگر آپ نے جمع کرنی ہے، لوگوں کی محبت اگر آپ کو ملنے کا آپ تمنا رکھتے ہیں،
تو یاد رکھیے گا سب سے پہلے ہمارے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہونی پڑے گی۔ اگر حضور کی محبت ہوگی تو یاد رکھیے گا لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے، آپ کی اولاد بھی آپ سے محبت کرے گی، دنیا میں دولت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اور آخرت میں جنت بھی ملے گی، آخرت میں جنت بھی ملے گی۔ تو یاد رکھیے گا دوستو، اس محبت کے بغیر دنیا میں کہیں پہ بھی بسیرا نہیں ہو سکتا اور جینے کا کوئی سہارا میسر نہیں آ سکتا۔ حضور کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، بولو ہونی چاہیے یا نہیں؟ اگر نبی کی محبت ہوگی تو لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ہوگی۔ اگر حضور کا پیار ہوگا تو حضور کے غلاموں کے دل میں ہمارے لیے پیار ہوگا۔ حضور کے دین کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ یہ زمانے کے لوگ ہمیں جھک جھک کر سلام کریں گے۔ یاد رکھیے گا اگر حضور کے دین کی محبت نہیں ہوگی نا، آپ پیسے سے، دولت سے، طاقت سے، بدماشی سے آپ جتنی عزت بنانا چاہیں بنا لے، یہ عزت عارضی ہوگی۔ خدا کی قسم جب آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی آپ کی عزت بھی ختم ہو جائے گی، جب آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے آپ کی عزت ختم ہو جائے گی، جب آپ کمزور ہو جائیں گے لوگوں کے دلوں میں آپ کا کوئی احترام نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے پیسے کی طاقت سے، اپنی قوت کی وجہ سے یا اپنے دبدبہ اور روپ کی وجہ سے آپ نے عزت بنائی ہے تو وہ عزت عارضی ہے، اور اگر حضور علیہ السلام کی محبت کی برکت سے، دین کی برکت کی وجہ سے آپ نے اگر عزت بنائی تو انشاءاللہ یہ عزت سدا بہار رہے گی، سدا بہار یہ عزت آپ کی سلامت رہے گی۔ تو دوستو یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرنے میں، حضور سے محبت کرنے میں یہ ہمارے لیے کامیابی ہے، یہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کے رسول کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، تاکہ وہ آدمی عظیم کامیابی حاصل کر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو عظیم کامیابی عطا فرمائے گا اور وہ دنیا میں کامیاب و کامران رہے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کو عظیم کامیابی عطا کرتی ہے۔ حضور کی محبت ہوگی تو آپ کو عظیم کامیابی ملے گی، اللہ کی محبت ہوگی آپ کو عظیم کامیابی ملے گی۔ اور محبت کی پہچان ہوتی ہے، محبت کی پہچان ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لاکھوں روپے غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں، یہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا صرف سخاوت کرنا یہ محبت کی دلیل نہیں ہے، صرف نیاز بانٹنا یہ محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اصل محبت کی پہچان کیا ہے؟ جہاں حضور کا میلاد ہوگا وہ عاشق گھر میں سکون سے نہیں بیٹھے گا، اس میلاد کی خوشبو کو محسوس کر کے حضور علیہ السلام کے ذکر کے محفل میں شامل ہو جائے گا، یہ محبت کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ محبت ہر مسلمان کو عطا فرمائے۔ حضور کی محبت ایسی ہے کہ انسان اپنی مصروفیات ترک کر دیتا ہے اور حضور کی محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ حضرت سیدنا آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، حضور پاک علیہ السلام سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی مصروفیات کو بھی حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ترک کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ آپ کو الصبح فلاں جنگ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا آپ صبح کے وقت فلاں جنگ
کے لیے فلاں جنگ کے مہم کے لیے روانہ ہو جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم بھیج دیا۔ عبداللہ بن رواحہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں صبح چلا جاؤں گا تو نماز جمعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں ادا نہیں کر سکوں گا، حضور کا خطبہ نہیں سن سکوں گا، نماز جمعہ اللہ کے رسول کے پیچھے نہیں پڑھ سکوں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اور لوگوں کو صبح روانہ کر دیا۔ آپ رک گئے، آپ گئے نہیں، آپ رک گئے۔ حضور کی محبت تھی آپ کے دل میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمائیں گے، میں محبت سے وہ خطبہ سنوں گا، میں پیار سے سرکار کی تقریر سنوں گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سنوں گا، جمعہ کی تقریر سنوں گا، نماز جمعہ بھی پڑھوں گا، اس کے بعد میں سواری پر بیٹھ کر فلاں جنگ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ محبت کی وجہ سے آپ صبح نہیں گئے، اوروں کو روانہ کر دیا، آپ خود رک گئے اس خیال میں کہ لوگ تو پیدل جائیں گے، ان کو جانے میں ٹائم لگے گا، میرے پاس سواری ہے، اونٹنی ہے، میں سواری پر بیٹھ کے جاؤں گا تو مجھے دیر نہیں لگے گی۔ آپ نے اوروں کو روانہ کر دیا، خود رک گئے۔ کس محبت میں؟ حضور کی محبت میں، سرکار کی چاہت میں۔ کہا جمعہ کا دن ہوگا، تقریر بھی سنوں گا، نماز جمعہ بھی مسجد نبوی میں پڑھوں گا۔ اس محبت کی وجہ سے آپ رک گئے، اوروں کو روانہ کر دیا۔ آپ نماز جمعہ کا جب وقت ہوتا ہے، آپ مسجد نبوی میں تشریف لاتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں میں نے جمعہ کی تقریر سنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سنے، نماز جمعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں ادا کی۔ جب نماز جمعہ ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ، میں نے آپ کو حکم بھیجا تھا آپ صبح سویرے فلاں جنگ کے لیے چلے جائے، آپ گئے نہیں، آپ رک کیسے گئے؟ میں نے تو حکم یہ بھیجا تھا کہ آپ صبح چلے جائیں، آپ رک کیسے گئے؟ گئے نہیں آپ؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ عرض کرتے یا رسول اللہ، میرے دل میں آج اتنی محبت ہے، یا رسول اللہ نماز جمعہ کا دن ہے، میں نے خیال کیا کہ اور لوگ چلے جائیں، میں جمعہ کی نماز آپ کی امامت میں ادا کروں گا، آپ کی تقریر سنوں گا، جمعہ کا خطبہ سنوں گا، تاکہ مجھے خطبہ سننے کا ثواب بھی مل جائے اور آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کا اجر بھی مل جائے۔ جو نیکی کے لالچ رکھتے ہیں نا، وہ انسان کبھی بھی جان بوجھ کے نیکی ضائع ہونے نہیں دے گا۔ محفل میں آ کے بیٹھنا کتنی بڑی شہادت کی بات ہے۔ ہم لوگ پاگل ہیں، نیکی کیا چیز ہے ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اگر پتہ چل جائے نا ہم کھانا چھوڑ دیں گے پر یہ نیکی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نمازیں پنجگانہ پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نماز سے دور رہتے ہیں اللہ اس کو نماز پڑھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کہے آمین۔ جب آمین کہیں گے کسی ایک بندے کی آمین قبول ہو جائے تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو دوستو نماز سے ہم بھاگتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ہمارے دل میں اگر نماز کی چاہت ہوگی، کبھی بھی ہم نماز چھوڑ کر ہم سکون سے نہیں بیٹھے۔ سرکار نے فرمایا پہلی سب میں نماز پڑھنے کی فضیلت اور اس کی برکت کی اگر حقیقت کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ پلان کر ایک دوسرے کے اوپر سے چڑھ کر وہ اگلے سب میں جانے کی کوشش کریں گے۔
پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو دوستو یاد رکھیے گا، سمجھدار آدمی کبھی بھی جان بوجھ کر نیکیاں ضائع ہونے نہیں دے گا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ عرض کرنے لگے، آقا میں تو نیکی کی لالچ میں تاکہ مجھے جمعہ کی نماز کا ثواب بھی مل جائے اور آپ کی تقریر سننے کا اجر بھی مل جائے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ بن رواحہ، یہ آپ کی محبت تھی کہ آپ نماز جمعہ کے لیے رک گئے، آپ تقریر سننے کے لیے رک گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عبداللہ بن رواحہ جو حکم میں نے دیا تھا اگر آپ اس پر عمل کرتے، اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کو اس حکم پر عمل کرنے والوں کو جو ثواب ملا ہے آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عبداللہ بن رواحہ جو صبح روانہ ہو گئے، میرا حکم سن کر جو صبح چلے گئے، ان کو جو اجر ملا ہے اللہ نے ان کو جو اجر عطا فرمایا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ آج اگر آپ زمین کی کوکھ سے سارا سونا نکال کر اگر اللہ کی راہ میں خیرات بھی کر دو، تب بھی آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو صبح جانے والے کو ملا ہے۔ جو صبح جانے والے کو ثواب ملا ہے وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ زمین کی کوکھ سے سارا سونا نکال کر اللہ کی راہ میں خیرات بھی کر دو، تب بھی آپ کو وہ ثواب ملے گا، ثواب نہیں ملے گا جو میرے حکم پر عمل کرنے والے کو ثواب ملا ہے۔ تو دوستو یاد رکھیے گا، محبت کی ایک پہچان یہ ہے، اللہ کے نبی نے جو حکم دیا اس پر عمل کیا جائے۔ ہاں نبی پاک علیہ السلام نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے اور مونچھیں گرانے کا حکم دیا ہے کہ نہیں؟ اور حضور علیہ السلام کی ایک محبت کی پہچان ہے کہ ہمارے چہرے پہ داڑیاں ہونی چاہیے، ہمارے چہرے پہ داڑھی ہو اور مونچھیں ہماری پست ہو، یہ بھی محبت کی پہچان ہے۔ جو حضرات کلیشیو ہے وہ ناراض نہ ہوں مجھ سے، میں کسی کو ناراض کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کہتا ہوں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کہتا ہوں اور طنز کے طور پر بھی نہیں کہتا۔ جو سوچتا ہے سوچنے دے، پر میرا یہ شوق نہیں ہے کہ میں کسی کو طنز کے طور پر کوئی بات کروں۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب۔ حضور نے فرمایا آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے۔ سرکار نے فرمایا خطا کاروں میں بھی اللہ کے محبوب ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا وخیر الخطائین التوابون، وہ گناہگاروں میں بھی اچھے لوگ ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، گناہگار میں اچھے کون ہو سکتا ہے؟ گناہگار میں نیک کون ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا خطا کاروں میں جو بندہ توبہ کرے وہ اچھے لوگ ہیں، توبہ کرنے والے لوگ اچھے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، انسان جب گناہ کرتا ہے اللہ اس بندے سے نفرت فرماتا ہے، وہ اللہ کی قربت سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا جب یہ گناہگار اپنے گناہ کی وجہ سے جب اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، اب یہی گناہگار جب توبہ کرتا ہے نا، اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے، اچھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ اچھا بن جاتا ہے۔ تو دوستو یاد رکھیے گا، محبت کی پہچان ہوتی ہے، محبت کی پہچان ہوتی ہے۔ یہاں ہر آدمی آپ کو دعویٰ کرنے والا ملے گا، میرے دل میں حضور کی محبت ہے، میں بھی حضور سے پیار کرتا ہوں، میں حضور کا عاشق ہوں۔ اگر عاشق لوگ حضور کی محفل کو آباد نہیں کریں گے تو یہ کون سا عشق ہے؟ یہ کون سا عشق ہے؟ تو دوستو یاد رکھیے گا، جس کے نصیب میں جو ہوگا وہ مل جاتا ہے، اور جس بندے نے جتنی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی کوشش کے حساب سے اجر عطا فرمائے گا۔ اچھے کام میں کوشش
انسان جب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوشش کا صلہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور کامیابی کس میں ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہی بندہ عظیم کامیابی حاصل کر گیا۔ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس کو عظیم کامیابی مل جاتی ہے، وہ فلاح پا گیا۔ کون؟ جس نے اللہ کی اطاعت کی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے۔ تو دوستو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ آدمی جب محنت کرتا ہے کچھ پانے کے لیے آگے قدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم میں اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی جناب قبلہ ریاض حسین صاحب نے ایک رقعہ بھیجا ہے میرے لیے کہ غوث پاک کی گھر میں تصویر لگانا کیا جائز ہے؟ یہ سوال ہے تو سوال کا جواب تقریر کے اینڈ میں دے دوں گا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ میں اپنی تقریر کا جو موضوع ہے اس طرف ابھی آیا نہیں، یہ تمہید میں نے باندھی ہے، شروع کے کچھ جملے ہیں تاکہ ہمارے جوانوں کے دل میں دین کا جذبہ پیدا ہو اور دین کی طرف لوگوں کا رجحان ہو۔ رجحان کم ہو گیا ہے، یہ ہمارے اس ایریا میں زیادہ ہے، کم رجحان والے لوگ۔ آپ شہروں میں جاؤ، خدا کی قسم اگر حضور کی میلاد ہو، میلاد کی محفل ہو، لوگ رات نہیں دیکھتے، لوگ وقت نہیں دیکھتے۔ زیادہ تر شہروں میں جو محفلیں ہوتی ہے نا وہ ہفتے کی رات کو ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ اتوار کو چھٹی کرتے ہیں، کوئی چھٹی ملتی ہے تو ان کا شوق ہوتا ہے کہ پوری رات تقریر سنیں گے اور دن میں سو کر جو رات کا قصر ہے وہ پورا کریں گے۔ جذبے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، رحم فرمائے، جتنی محفل ہمارے اس علاقے میں ہوتی ہے شاید اور علاقوں میں اتنی محفلیں نہیں ہوتی۔ یہ آپ مجھ سے پوچھے شاید آپ کو علم نہ ہو، میں آپ لوگوں کی دعا سے ہر ہفتے میں مختلف مقامات پر جاتا ہوں اور میں لوگوں کا جذبہ اور لوگوں کے جو رجحانات ہیں اس کو بھی دیکھتا ہوں۔ سب سے زیادہ محفلیں محمدی قادری میں ہوتی ہیں، حالانکہ یہ بہت چھوٹا علاقہ ہے اور یہاں آبادی زیادہ ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن علاقہ اگر آپ جگہ کا رقبہ آپ ناپے تو یہ زیادہ بڑی جگہ نہیں ہے، چھوٹی جگہ ہے۔ یہاں بسنے والے لوگ محبت والے ہیں، ان کے دل میں حضور کی محبت ہے، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں، خدا کی قسم ٹینٹ لگانے کی جگہ ہو نہ ہو، بس مولوی صاحب بیٹھنے کا اگر جگہ ہو جائے، ٹیبل لگانے کا جگہ ہو جائے، اتنی چھوٹی تنگ گلی میں لوگ محفل میلاد سجا دیتے ہیں۔ یہ حضور کی جو ہے محبت کی پہچان ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب نہیں ملتی کہیں سے عزتوں کی دولت، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی عزتوں کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جب کہیں سے اس بندے کو عزت نہیں ملتی تو حضور کا عاشق کیا کرتا ہے؟ اپنی گلی میں ایک ٹیبل لگا کر، دریا بچھا کر حضور کی محفل سجا لیتے ہیں۔ اس محفل کی برکت سے اللہ عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی عزتوں کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھیے گا، حضور کی محفل سجانا یہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کی دلیل ہے۔ تو یاد رکھیے گا دوستوں، آدمی جب کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضور کی محبت میں ہمیں کوشش کرنی ہے اور حضور علیہ السلام کا دیدار کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اس کوشش کی وجہ سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ زیادہ درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ فلاح پا جائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے آپ فلاح پا جائیں گے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں گے تو آپ فلاح پا جائیں گے۔ بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں تو قادری ہوں، چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، سروردی ہوں، مجھے نماز نہیں پڑھنی ہے، روزے بھی نہیں رکھنے ہیں، حج بھی نہیں کرنا، زکوٰۃ بھی نہیں دینی ہے، بس میں قادری ہوں، بس جنت میں چلا جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے اور جنت میں جانے کا اللہ نے راستہ بھی بتایا ہے۔
اور اس کا طریقہ بتایا، اس کے عمل بھی بتایا ہے۔ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ انسان جنت میں جائے گا تو اپنی محنت کی برکت سے جائے گا۔ تو حضور سے محبت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نام کی محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ کام کی محبت نہیں کریں گے۔ کام کی محبت ضروری ہے۔ تو میرے دوستو بزرگو یاد رکھیے گا، جب ہم کام کی محبت کریں گے تو انشاءاللہ فلاں پا جائیں گے۔ بولو کیا پا جائیں گے؟ فلاں پا جائیں گے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں، تو لوگوں نے اس بندے کو کہا یہ تو فاسق مرا ہے، فاجر مرا ہے، فاسق و فاجر مرا ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو جب خبر ملی یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً تشریف لے آئے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مرنے والا آدمی یہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے۔ اللہ کے نبی نے جب لوگوں کا نظریہ سنا، لوگوں کی باتیں سنی، لوگوں کا نظریہ دیکھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ امتی گناہگار ضرور ہے لیکن میں تو اللہ کا محبوب ہوں۔ ایک گناہگار ہے پر میں تو رحمت للعالمین ہوں۔ اللہ نے ان گناہگاروں کے لیے تو مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے نبی پاک نے فرمایا لوگو تم سب اس بندے کو فاجر کہتے ہو، گناہگار کہتے ہو، بدکار کہتے ہو، میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذرا کوئی مجھے یہ بتا دے مرنے والے اس آدمی کو زندگی میں تم میں سے کسی نے کوئی نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا تم میں سے کسی نے اس بندے کو کوئی ایک نیک کام کرتے ہوئے دیکھا؟ دیکھو نیکی کتنا کام آ جاتا ہے۔ نیکی کہاں کہاں انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ سارا مجمع خاموش، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مرنے والے آدمی کو میں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ایک نیک کام کرتے ہوئے دیکھا، ایک نیک کام کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان آپ نے وہ کون سا کام دیکھا؟ نیکی کا کون سا کام کرتے ہوئے دیکھا؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، مسلمان میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے جب شام کے وقت اپنے خیموں میں تھکے ہارے واپس آ گئے، سارے مسلمان جہاد کرنے کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، رات کو خیموں کے پاس خیموں کے اطراف میں پہرا دینے والا کوئی مجاہد تیار نہیں تھا۔ آدمی جب پورا دن کام کرتا ہے تو رات کو بیدار رہنے کا دل نہیں چاہتا، من نہیں چاہتا، تھوڑا آرام کرنے کو دل کرتا ہے جو بندہ پورا دن کام کرے۔ اور میدان جہاد میں دشمنوں سے مقابلہ کرنا یہ کوئی آسان کام، جان ہتھیلی پہ رکھنا پڑتا ہے، تلوار ہاتھ میں لے کر ہوا میں لہرا کر میدان جہاد میں دشمنوں کے سامنے جانا پڑتا ہے، بہت بڑی جرت کی بات ہے۔ وہ سارے مجاہدین پورا دن لڑتے رہے، شام کے وقت تکے ہارے سب خیمے میں واپس آ گئے، رات کو پہرا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یا رسول اللہ میں سلمان فارسی اس بات کی گواہی دیتا ہوں سارے مجاہدین تکے ہوئے تھے، پہرا دینے والا کوئی نہیں تھا اور پہرا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اسی رات کو میں نے اس مرنے والے آدمی کو دیکھا، ساری رات مجاہدین اپنے خیموں میں آرام کر رہے تھے لیکن یہ مرنے والا آدمی پوری رات خیموں کے باہر پہرا دے رہا تھا۔ پوری رات میں نے اس بندے کو دیکھا،
مجاہدین سو رہے تھے اور یہ آدمی خیموں کے باہر پہرا دے کر مجاہدین کی جان کی حفاظت کر رہا تھا۔ جانوں کی عبادت تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن یہ ایک وسیلہ ہے۔ یہ پوری رات خیموں کے باہر پہرا دے رہا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ نیک کام کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اور اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے امتی کا اس نیکی کو سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگو تم سب اس مرنے والے کو گناہگار کہتے ہو، فاسق کہتے ہو، فاجر کہتے ہو، لیکن اللہ کے نبی اس مرنے والے کو جنتی کہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ آدمی جنتی ہے۔ نماز جنازہ نبی پاک علیہ السلام نے پڑھائی۔ نماز جنازہ جب ختم ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی لاش کے پاس جا کر، اللہ کے نبی اس بندے کے جنازے کے قریب جا کر اللہ کے رسول نے اس بندے کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر کر فرمایا، اے میرے امتی، سب نے آپ کو فاسق کا، فاجر کا، گنہگار کا، پر میں تو آپ کو جنتی کہتا ہوں۔ اس بندے نے اپنی زندگی میں ایک نیک کام کیا تھا، صلہ کیا ملا؟ صلہ کیا ملا؟ اس نیک کام کی وجہ سے اللہ کے رسول نے خود جنازہ پڑھایا ہے۔ نبی نے جنازہ پڑھایا، اور جس خوش نصیب کی نماز جنازہ اللہ کے رسول پڑھائے تو اس کی قسمت کو ہر آدمی سلام کرتا ہے۔ تو دوستو، حضور نے فرمایا آپ کو سب نے گناہگار کہا، پر میں آپ کو جنتی کہتا ہوں۔ اس بندے نے اپنی زندگی میں ایک اتنا بڑا نیک کام کیا، اور صلہ کیا ملا؟ اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کو جنت عطا فرما دی۔ آخری ایک حدیث سناؤں گا، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، سوال کا جواب آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ تو دوستو، آدمی جب کوشش کرتا ہے اس کا صلہ اس کو ملتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں گزار دی۔ مسلمانوں، سب سے اچھی زندگی صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ خدا کی قسم، دنیا کے سارے لوگوں کی عبادت ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حضور علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کی زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھا جائے، سارے مسلمانوں کی نیکیوں سے زیادہ اس ایک صحابی رسول کی نیکیوں کی جو ہے قیمت زیادہ ہوگی۔ ایک صحابی کی نیکیوں کا مقام دنیا کے سارے مسلمانوں کی نیکیوں سے زیادہ ہوگا۔ تو دوستو، سب سے بہترین زندگی صحابہ کرام کی زندگی ہے، اور ان کو حضور کا جو فیض ملا ہے، ان کو حضور کی جو صحبت ملی ہے، خدا کی قسم یہ مثال رہتی دنیا تک رہے گی۔ جو مقام صحابہ پا گئے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ مقام نہیں مل سکتا۔ سب سے بڑی بات کیا ہے صحابہ کرام کے لیے؟ اللہ کریم نے انہیں جو ٹائٹل عطا فرمایا، وہ ٹائٹل اللہ نے اس دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ وہ ٹائٹل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ خود فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پورے قرآن میں یہ ٹائٹل کسی کے لیے نہیں کہا گیا۔ پورے قرآن پڑھ کے دیکھا، یہ مقام اللہ نے کسی کو نہیں دیا جو میرے آقا علیہ السلام کے اصحاب کرام کو جو ٹائٹل ملا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی حضور علیہ السلام کی غلامی میں گزار دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی سکون کے ساتھ نہیں رات گزاری، میں نے کوئی رات سکون کے ساتھ نہیں گزاری، اور کسی رات میں نے سکون سے نہیں سویا
کیونکہ مجھے ہر رات یہ خوف رہتا تھا کہیں آج ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے نہ آ جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی جس حالت میں مرتا ہے قیامت کے روز اپنی قبر سے اسی حالت میں نکلے گا۔ اللہ تمام مسلمانوں کو عبادت کی حالت میں موت عطا فرمائے، نماز کی حالت میں، قرآن کی تلاوت کی حالت میں، تسبیح کی حالت میں، اس طرح سرکار کی محفل سجانے کی حالت میں اللہ مسلمانوں کو موت عطا فرمائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان درود پڑھتا ہوا دنیا سے گیا، کل قیامت کے دن وہ قبر سے درود پڑھتا ہوا نکلے گا۔ کوئی روزے کی حالت میں دنیا سے گیا، وہ روزے کی حالت میں قبر سے نکلے گا۔ کوئی اپنا خون اللہ کی راہ میں بہاتا ہوا گیا، شہید ہوتا ہوا گیا، کل قیامت کا دن اپنے قبر سے، اپنی قبر سے وہ شہید شہادت کی حالت میں نکلے گا۔ اس کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے ہوں گے، وہ اسی حالت میں قبر سے نکلے گا۔ تو دوستو یاد رکھیے گا، علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کوئی رات سکون کے ساتھ نہیں گزاری، کیونکہ مجھے اس بات کا خوف رہتا تھا کہ کہیں آج کی رات ملک الموت آ کر میری روح قبض کر نہ لے۔ تو میں اس ڈر کی وجہ سے نہیں سوتا تھا کہ رات کو اگر ملک الموت آ جائے تو میں عبادت کی حالت میں رہوں، نماز کی حالت میں رہوں، رکوع کی حالت میں رہوں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رہوں، تاکہ اگر روح میری لے کر بھی جائے تو یہ فرشتے گواہی دے یا اللہ علی کی روح ہم نے نماز کی حالت میں نکالی ہے، اے اللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نکالی ہے۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اپنی زندگی میں نے ایک رات سکون کے ساتھ گزاری ہے، ایک رات، صرف ایک رات۔